حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب موت کا وقت آتا ہے اس وقت فرشتوں کی ایک پوری غارت آتی ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی ملک الموت ہے جو روح قبض کرتا ہے۔ یہ بات ہی غلط ہے۔ ایک ملک الموت کب جانے قبض کرتا ہے؟ بے شمار فرشتے ہیں اس کے انڈر، وہ انچارج ہیں محکمے کا۔ ایک انسپیکٹر ہوتا ہے، باقی اس کے سپاہی ہوتے ہیں۔ وہ اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک مردے کی نظر جاتی ہے، وہ نہیں قریب آتے۔ انچارج آتا ہے، اگر وہ نیک ہے اس کے پاس جنت کا خوشبودار رومال ہوتا ہے اور وہ اسے سنگھاتا ہے، اللہ کا سلام کہتا ہے اور کہتا ہے چل اپنے رب کی طرف، تیرا رب تجھ سے خوش ہے اور تو اپنے رب سے خوش ہے۔ اور جو برا ہوتا ہے اس کے لیے ڈراؤنی شکلیں، برے کو دیکھ کے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے۔ مسکراتے چہروں کے بجائے ڈراؤنی شکلیں، بدبودار رومال، غضب آلود آنکھیں، تو پھر روح چپتی پھرتی ہے، مجھے مارنا نہیں، تو وہ اسے رومال میں لپیٹتا ہے۔ دوسرے سپاہی اسے رومال وصول کرنے آ جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر نیک روح ہے تو جہاں جہاں سے گزرتی ہے تو خوشبو پھیلتی جاتی ہے اور ساری مخلوق کہتی ہے مبارک ہے تیرا آنا، تو نے ہم سب کو معطر کر دیا۔ اگر برا ہے تو بدبودار رومال اور ساری مخلوقات لعنت بھیجتی ہیں کہ تو کیسی منحوس روح ہے، سارا دماغ ہی خراب کر دیا۔ پھر آسمانوں کی طرف لے جاتے ہیں اور وہاں اجازت مانگتے ہیں کہ دروازہ کھولا جائے نیک کے لیے۔ ساتویں آسمان پر اللہ کی عدالت میں لے جاتے ہیں، حکم ہوتا ہے کہ اس کا سارا اندراج علیین میں کر دو۔ یہ جو علیین اور سجین مشہور ہے نا کہ وہ دو جگہ جہاں روحیں رہتی ہیں، یہ غلط بات ہے۔ علیین اور سجین صرف آفس ہیں، دفتر ہیں، اور اس پوری زندگی کی کتاب بھی ادھر جمع کروا دی جاتی ہے کہ یہ ہے اس کا سارا ریکارڈ، یہ فوت ہو گیا۔ چونکہ وہ نیک روح ہوتی ہے، دوبارہ حکم ہوتا ہے کہ میں نے زمین میں سے اسے پیدا کیا، اسے وہیں لے جاؤ، تو پھر روحیں واپس آ جاتی ہیں اس کی قبر کی طرف۔ برے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کہتا ہے آسمان کے دروازے مت کھولو، دفع کرو اسے، دھتکار دو، اس کو ساتویں زمین کے نیچے پھینک دو، وہیں رہے، اور پھر وہاں سے نکال لیں گے۔ اور جب اسے منظر دکھایا جاتا ہے سورج غروب ہونے کا اور فرشتوں کے سوالوں کے جواب دینا چاہتا ہے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو کہتا ہے مجھے ذرا مہلت دو، میں نماز پڑھ لوں۔ وہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تجھ سے کیا حساب لینا جس کو اس وقت بھی نماز یاد ہے، مگر یہ حال ان کا ہی ہے جو زندگی میں نمازی رہے، جن کو یہاں کبھی خیال ہی نہ آیا کہ نماز بھی کوئی چیز ہے، انہوں نے وہاں نماز کو کیا یاد کرنا ہے۔ یہ سچا مومن ہی کہتا ہے۔ پھر جب سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تو وہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے۔ تو فرشتے کہتے ہیں تجھے کیسے پتہ ہے؟ تو وہ کہتا ہے میں قرآن پڑھتا تھا اس لیے مجھے پتہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں ہمیں تیرے بارے میں ایسا ہی کچھ پتہ ہے، سو جا جیسے دلہن آرام سے سوتی ہے۔ اور روزانہ پھر اسے جنت کا مقام دکھایا جاتا ہے۔ صبح شام وہ دیکھتا ہے کہ آخرت کے لیے میرے لیے یہ مقام ہے، خوشیاں ہی خوشیاں۔ اور دوسرے کو صبح شام جہنم دکھائی جاتی ہے، پھانسی گھاٹ دکھایا جاتا ہے کہ ہاں یہ ہے تیرے لیے۔ وہ بیچارہ مرنے سے پہلے بار بار مرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب 5 وقت کے نمازی بن جائیں۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ نئی آنے والی مزید اس طرح کے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔